رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا۔ تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں۔ اسی دن سورج بھی گرہن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہم، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ينکسفان بموت احدہم آیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں، اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے
کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا اگرچہ اسی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منها، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، اور فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں، مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے، اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو توہمات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ آپ ساری زندگی اسٹریس میں ہی رہو۔ یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے فیمس، ان میں بھی کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے۔ ایک بہت فیمس آدمی ہے، اس کو یہ وہم ہے کہ یہ 300 یعنی 13 کا عدد منحوس ہے، اب اس بیس پہ وہ بہت سارے کام کرتا ہے، 13 کا عدد ہی نہیں آنے دے رہا ہوتا، لائن میں 13ویں نمبر پہ نہیں کھڑا ہوگا اور لفٹ میں 13ویں نمبر پہ نہیں جائے، ہمیں بلا وجہ اپنے لیے عذاب کھڑا کر دی۔ تو اس لیے کبھی بھی دنیا میں بغیر دلیل کے، دلیل یا تو عقلی ہوتی ہے، عقل سے پتہ چلے، یا نقل کا مطلب قرآن و سنت سے ثابت ہو کسی چیز کا نقصان دہ ہونا۔ جیسے اب سائنٹیفکلی تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نظر لگتی ہے، لیکن قرآن و سنت سے بہرحال یہ بات ثابت ہے۔ تو اب نظر میں انسان احتیاط کرے، بہت ایکسٹریم لیول پہ نہ جائے۔ احتیاط یہ کہ بھائی اگر آپ غریب تھے، اچانک پیسہ آ گیا آپ کے پاس بہت زیادہ، تو وہ اس دولت کی ایک دم نمائش لوگوں کے سامنے نہ کریں، اس میں خطرہ ہوتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ جو ہے کوئی ایسا ایک دم بہت ہی کوئی ایسا اچھمبے کا کام ہو گیا، نظر اس چیز پہ نہیں لگتی جو لوگ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جیسے فنکار اداکار لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے ہینڈسم اسمارٹ خوبصورت ہیروئن، ان کو نظر نہیں لگتی،
تو یہ ملحد لوگ کہتے ہیں اگر نظر برحق ہوتی تو یہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ بھائی ان کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے، تو مشہور چیزوں کو نظر لگتی نہیں ہے۔ نظر کا مطلب تو اچھمبے کی چیز نا، اچانک آپ کسی چیز پر مطلع ہوئے، بہت ایک دم حیرانگی والی چیز، تو مالداروں کو نظر نہیں لگتی۔ کوئی غریب اچانک نوٹ چھاپنے کی مشین آ گئی اس کے پاس، سائیکل سے ایک دم لینڈ کروزر پہ آ گیا، اس کو نظر نگلے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی تھی، اچانک 4 ہو گئی، اور 4 کو لے کے آپ دعوت میں پہنچے ہوئے ہو، خواتین مل رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یار 4 بیویاں، واہ بھائی خطرہ ہے نظر لگنے، تو اس لیے پہلے ایک، پھر تو بہرحال تو اب یہ ہے نظر کا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بہرحال قربانی کے جانور ہوتے ہیں نا، بعض بہت طاقتور جانور، محلے میں ایسا کوئی آیا ہی نہیں ہوتا، ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے ایسے ایسے جانور آتے ہیں، اچانک ٹھک نظر لگی۔ حدیث میں آتا ہے نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ اونٹ کو کڑھائی تک پہنچا دیتی، اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، نظر لگی گر گیا۔ لیکن بہرحال اس میں بھی اب وہمی بننے کی ضرورت نہیں۔ آج کل جس قسم کی حسن مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ ڈسٹیمپر کا حسن ہوتا ہے، اس میں نظر لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے کالے کلرٹے بچوں پہ بھی پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہوتا ہے، ناک بہری ہوتی ہے، ایک سڑکپا اوپر لگاتا ہے، دوسری نیچے آ جاتی ہے، اس کو نظر لگتی ہے۔ بہت ہی کوئی خوبصورت حسین بچہ آپ کے یہاں پیدا ہو گیا جو اس طرح کے عام طور پہ ہوتے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا انسان احتیاط کر لے لوگوں کے سامنے، تو بس اس ورنہ وہم کی بیماری پھر پیدا ہو جاتی ہے، اس بہت خطرہ۔ یہ بھی ہے نا بچے کا نام عبداللہ، اتنا پیارا نام ہے، اس کا نام اگر ہوتا کوئی عجیب سا ہوتا، بہت ہی ویسے پسلیوں کا نام سے کوئی تعلق۔ آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اہل سنت دو، اب اتنی سندھی کتاب میں جعفر صادق، اس میں دیکھو امام جعفر صادق اللہ تعالی، یہ امام ابو استاذوں میں سے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، لیکن ان کا فقہ پراپر مرتب نہیں ہو، جیسے داؤد ظاہری ہیں بہت بڑے، اسحاق راہوے، ان کا فقہ 100-200 سال چلا پھر چلا ہی نہیں، یعنی امت نے اس کو فالو ہی نہیں، تو امت نے ان 4 اماموں ہی کے فقہ کو فالو کیا ہے کہ دلائل بڑے مضبوط بہت پاورفل تھے، تو امت انہی پہ آئی ہے۔ تو امام جعفر صادق بھی اہل سنت والجماعت ہی امام ہے، لیکن ان کا مرتب فقہ ہے نہیں۔ اب بہت سی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے نہیں۔ پھر جو شیعہ حضرات ہیں وہ حقیقی معنوں میں امام جعفر صادق کو، ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم تو اپنی رائے دیں گے، وہ فالو نہیں کرتے، تو بہت ساری چیزیں انہوں نے، جیسے آپ دیکھو نا حضرت علی کی طرف کتنے اقوال منسوب ہیں۔ میں یہ بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ شیعہ گمراہ ہیں یا گمراہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ اہل سنت میں نہیں ہے، اور شیعہ خود بھی نہیں کہتے ہم اہل سنت والجماعت میں سے، تو ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی، سنی کی۔ 2 بڑے فرقے ہیں نا اسلام میں، ایک سنی اور ایک شیعہ، تو یہ تو ہے نا، لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے، اس بات کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہونی نہیں چاہیے، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ ہے نہیں، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے بھائی، ہے صحیح ہے نا، اور نبی نے تو فرمایا 72 فرقے ہوں گے، تو آپ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ 73 فرقے ہوں گے، تو ہے بہرحال، جب ہیں تو پھر ان میں آپ کو صحیح کی طرف جانا پڑتا ہے نا۔ تو اب 2 بڑے فرقے اسلام میں بہت پہلے سے ہیں، ایک شیعہ اور ایک سنی، تو سنی کا لفظ نکلا ہے اہل سنت والجماعت سے، اہل سنت والجماعت کے کچھ بنیادی اصول ہیں، اس سے وہ انحراف نہیں کرتے، تو وہ بنیادی اصول کیا ہے بھائی؟ قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ، صحابہ کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، جن میں خلفائے راشدین کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے، اہل بیت کو بھی دی جاتی ہے، لیکن علم میں خلفائے راشدین کے فتاوی کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے، جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اچھا ایک عجیب بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ فقہ حنفی میں سیدنا علی کے فتوے کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے حضرت ابو بکر سے بھی، یعنی فقہ حنفی میں اہل بیت میں جو حضرت علی ہے نا، ان کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے۔ احناف کے بہت سارے فتوے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا، تو کوفہ میں حضرت علی کا فقہ چلا ہے، اور فقہ حنفی بھی کہاں سے نکلا ہے؟ کوفہ سے، اس میں حضرت علی کے قول کو زیادہ ویلیو دی گئی۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی ہم اہل بیت کو زیادہ فالو کرتے ہیں، شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زیادہ فالو کرتے ہیں، خود کمپیئر کر کے، لیکن بہرحال اہل سنت والجماعت کے 4 ہی مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی اور بلی۔ اب یہ دیکھو کہاں سے جماعت آئی ہوئی ہے؟ لوگ قازقستان سے، قزاقستان سے، یہ اتنے سارے، اب کھڑے ہو اتنے ماشاءاللہ خوبصورت سے لمبے، آ جاؤ یار ذرا ادھر آؤ، وہاں کون سا فقہ ہے؟ حنفی ہے، ادھر آ جاؤ، قازقستان سے آئے ہوئے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کڑیل جوان ماشاءاللہ، یہ بنوریا میں پڑھتے ہیں، سائٹ بنوریا نہیں ہے، وہاں پڑھتے ہیں، آ جائیں بھائی، وہ بھائی آ جائیں، بیٹھے بھائی، آپ بھی آ جاؤ یار، جو زیادہ سفید، آپ بھی آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ یہ دیکھو کیسے ماشاءاللہ قازقستان سے، تو وہاں سارے حنفی ہیں، اور اسی کے آگے چیچنیا ہے، قریبی ہے، وہاں سارے شافی ہیں۔ یہ کیا گھاس کھا رہے تھے یار اتنے سالوں سے بیٹھ کے؟ ان کو اسلام کا نہیں پتا تھا؟ اسلام جب آیا ہے نا ان ملکوں میں، تو یا تو فقہ حنفی کی شکل میں آیا، یا فقہ شافی کی شکل میں آیا، افریقہ میں فقہ مالکی کی شکل میں آیا۔ اب لوگ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں یہ غلط ہے، جو اسلام آیا تھا وہ غلط تھا، اب کیا آ رہا ہے؟ وہ صحیح آ رہا ہے۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ ادھر قازقستان کی ماشاءاللہ کیسے جوان علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں
جو ہے نا وہ دین نہیں سکھایا جاتا, مدرسوں میں منجن بیچا جاتا ہے. تو یہ قازقستان سے منجن لینے کے لیے آئے ہیں بنوریا میں, ماشاءاللہ. تو منجن مل رہے ہیں, قرآن و سنت مل رہے ہیں یہاں بنوریا میں. آپ کو اردو نہیں جانتا, عربی میں منجن کیا کہتے ہیں, ہل تشتری المنجن پکی, ماشاءاللہ. تو اور وہ بھی آ جائیں قازقستان سے, رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں نا, یہ دیکھو یہ سارے آج ملنے کے لیے آئے تھے مجھ سے بنوریا سے. یہ دیکھو ماشاءاللہ مسلمان ہیں, مدرسے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اگر مدرسوں میں لوگ کہتے ہیں نا منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, دیوبندیت بکتی ہے. اگر دیوبندیت بک رہی ہوتی تو قازقستان سے یہ دیوبندیت سیکھنے کے لیے آئے یہاں پہ. بھائی اسلام سکھایا جا رہا ہے, اسلام پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ وہاں سے اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. بیٹھو ماشاءاللہ. اور کہاں ہیں؟ تفضل ماشاءاللہ, انت من اطول الناس. یہ دیکھو, اور منجن تو نہیں, آ جاؤ بھائی. وعلیکم السلام. یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ سب آپ لوگ پوری دنیا میں جاؤ گے انشاءاللہ. آ جاؤ بھائی. یہ دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیٹھو اجلس ماشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں تو باہر سے لوگ اتنے آتے نہیں ہیں, مدرسوں میں آتے ہیں. تو ہمارے سیکولر لبرل طبقے کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ یار یہ مولانا لوگ پوری دنیا کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ کی یونیورسٹیوں کا معیار ہی نہیں ہے بھائی. مدرسوں کا ایک معیار ہے. بڑے مدارس کی بات کر رہا ہوں, ہر مدرسے کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہے. غلط مدرسہ ہے تو وہ غلط ہے بھائی, ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. تو یہ منجن ہے, باہر سے دنیا کے لوگ آ رہے ہیں 8-8 10-10 سال. ہمارے جاننے والے ہانگ کانگ سے اپنے بچے کو بھیجا ہے بنوریا میں پڑھنے کے لیے, اور ابھی جامعۃ الرشید کو بھی انشاءاللہ وہ مل جائے گا نا, کیونکہ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن ہوئی ہے, تو باہر کے ویزے اب ان کو ملیں گے. تو آپ دیکھیں گے ہمارے اپنے شاگردوں میں کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی جاپان سے آ رہا ہے, کوئی قازقستان سے آ رہا ہے, کوئی ازبکستان سے آ رہا ہے, کوئی ملیشیا سے آ رہا ہے. پڑھائیں گے بیٹھ کے انشاءاللہ. تو اگر یہ منجن بک رہا ہوتا, ان کو عربی میں اچھی طریقے سے منجن کا مطلب سمجھا دینا. کون کن کے ساتھ آئے ہیں یہ لوگ, وہ لے کر آئے. بھائی صاحب آپ تو اردو جانتے ہو نا. بھائی یار اردو جانتا بھی ہو تو منجن کے لیے بہت اردو, پھر پتہ چلے. آپ ان کو سمجھا دیں کہ منجن کا مطلب ایسا نہ ہو یہ وہاں منجن ہی بیچنا. جی تو ان کو سمجھا دینا کہ یہ یعنی ابھی کچھ سمجھا دینا نا یار, ابھی ہم نے مسائل کے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. تقبل اللہ جہدکم وسعیکم وخروجکم فی سبیل اللہ وتعلمکم العلوم الدینیہ. مفتی صاحب یہ جو حافظ حضرات تراوی پڑھا کر پیسے لیتے ہیں, مانگتے ہیں, یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. تراوی پیسوں میں بیچنا جائز, سمجھ رہے ہو. دارالعلوم کرنگی کا بھی یہی فتویٰ ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی یہی فتویٰ ہے, جامعۃ الرشید کا بھی یہی فتویٰ ہے, دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے, جتنے بھی دینی مدارس ہیں سب کا یہی. تو اب سارے فتووں کو چھوڑ کر کسی ایک ذاتی رائے کو فالو کرنا یہ ٹھیک, اس کے دلائل میں دے چکا ہوں. البتہ کوئی قاری کو خوشی سے ہدیہ دینا چاہے وہ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ ہدیہ دے سکتا ہے, لیکن قاری ہدیہ کی نیت سے پڑھائے نہیں. یہ باقاعدہ بزنس بن چکا ہے, دھندا بن چکا ہے. تراوی میں بولیاں لگ رہی ہوتی ہیں, ہاں بھائی وہاں کے ریٹ زیادہ ہیں ادھر جاؤں گا, تو اس سے قاری کو ثواب نہیں ملے گا. غلط کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. حضرت مفتی ظفر علی صاحب قابل احترام, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا فتویٰ بہت ساری چیزوں میں اگر ان کی رائے کو آپ فالو کرتے ہو کہ تراوی کی اجرت جائز ہے, تو پھر اسٹرابری کو بھی حرام کہو. وہ تو اسٹرابری کو بھی حرام کہتے تھے, میں نے خود سنا ہے ان کا فتویٰ. وہ کہتے تھے وطر کے بعد 2 نفل پڑھنا بھی ناجائز ہے. وہ کہتے تھے رمضان میں آپ نے تراوی پڑھ لی تو تہجد ناجائز ہے. تو ان سب چیزوں میں ان کو مانو, باقیوں میں آپ ان کو نہیں مان رہے. وہ کہتے تھے اشراق بھی وہ فوراً ہی مکروہ وقت میں بھی شروع کرا دیتے تھے. میں نے خود دیکھا ہے ان کی مسجد میں, میرے روزے کی جماعت میں گیا تھا میں, ابھی مکروہ وقت ختم نہیں ہوا انہوں نے اشراق کی نماز پڑھوائی. تو ان کی رائے تھی, زیادہ ذاتی رائے تھی. تو پھر آپ کہو کہ یہ بھی جائز ہے, یہ کیا بات ہے؟ وہ ساری چیزوں میں آپ ان کو فالو نہیں کر رہے. تراوی کی اجرت میں پیڑے کھانے ہیں تو ان میں آپ کہہ رہے ہو مفتی ظفر علی صاحب کا فتویٰ. تو یہ خواہشات کی پیروی ہے. جو باقی دیگر بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے, کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے, سب قابل احترام ہے. لیکن جو سارے صرف علماء کا نہیں, پورے اداروں کا فتویٰ ہے کہ تراوی کی اجرت ناجائز ہے. تو قاری کو چاہیے بغیر کسی لالچ کے صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھائے رمضان میں. کوئی اپنی خوشی سے گفٹ دے دے تو بھائی وہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے, اس پہ کون پابندی لگا سکتا ہے. وہ دل میں لالچ نہ رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے. اس حدیث کا مطلب کہ ہم دنیا کو پیسے کو نہ کھائے. دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب ہے ہوس نہ ہو دنیا. یہ نہیں ہے کہ کمانا نہیں ہے, کیونکہ کسب حلال تو فرض ہے, عبادت ہے, لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی رسول کو کلہاڑی دے کے فرمایا کہ جاؤ اور جنگلی لکڑیاں کاٹ کے. تو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا, ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا, ہوس, دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا. جو یہ کام کرتا ہے ساری زندگی کمبخت بھکاری بنا زندگی گزارتا ہے. کہ یزید کا میں قطعاً حمایتی نہیں, میرے بیان کو کاٹ کے غلط چلایا. 2 بیانات ہیں جن کو غلط طریقے سے چلایا. ایک حضرت, میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں, اور تو لوگوں نے اس پہ کہا کہ اس کا مطلب حضرت حسین نے جو یزید کے خلاف بغاوت کی تھی وہ معاذ اللہ حضرت حسین غلطی پر تھے. تو میرے بیان سے یہ کشیدہ گیا ہے کہ میں سیدنا حسین کو غلط کہہ رہا ہوں اور حمایت کس کی کر رہا ہوں؟ یزید کو. حالانکہ میں نے جب یہ کہا کہ بغاوت جائز نہیں ہے
تو سیدنا حسین نے بغاوت کی نہیں تھی. سیدنا حسین اگر بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلتے. اور بغاوت کا مطلب مسلح بغاوت, اسلحے کے ذریعے بغاوت. وہ تفتیش احوال کے لیے گئے تھے, ان کا ظالمانہ قتل ہوا. کوفہ کے گورنر اس ملعون نے حضرت حسین کا براہ راست قتل میں شریک تھا, وہ اس پر کروڑہا لعنتیں. اور یزید کے دور میں یہ کام ہوا, اگرچہ براہ راست اس قتل میں شریک نہیں تھا, تو وہ بھی اس کا ذمہ دار اس سینس میں بنتا ہے کہ گورنمنٹ جب تھی تو آپ کے دور میں ایک قتل ہوا ہے, تو ریسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کی ہوتی ہے. نمبر 2, یزید پر یہ بھی اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے اس گورنر کو معزول کیوں نہیں کیا, کوئی سزا کیوں نہیں دی. تو یہ ساری جو گناہ ہے یہ کس کے کندھوں پر جاتا ہے؟ یزید کے کندھوں پر. تو میرے بیان کو غلط لے کے بلا وجہ یزید کے جو ہے نا مجھے حمایتیوں میں شامل کر لیا ہے. ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم سیدنا حسین کے مقابلے میں حضرت حسین کی خاک پہ اربہا ارب یزید کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ایک بات یہ. دوسرا, میرے بیان سے کوئی نکالا ہے کہ پتہ نہیں قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے تو وہ جنتی ہیں, تو میں نے کچھ ایسی بات کی. یزید بھی قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا. بھائی جب بھی حدیث میں کسی کی فضیلت بیان ہوتی کہ جو یہ کام کرے وہ جنتی ہے, تو اس میں خود بخود کچھ شرطیں لگی ہوتی ہیں کہ بشرطے کہ یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے, یہ بھی نہ کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو سردی سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے سردیوں میں اس کو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ پہلے گناہ کر کے آؤ پھر وضو کرو, سارے گناہ کیا ہو جائیں گے. تو کوئی بھی حدیث عام نہیں ہوتی, اس میں کچھ نہ کچھ شروط اور قیودات لگی بھی ہوتی ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حکیم آپ کو یا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی پرہیز ہے, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں کسی چیز سے پرہیز نہیں, آپ میں نے میڈیسن دے دی. آپ نے جا کے کیا کیا, گلا خراب تھا آپ کا, سرکہ پینا شروع کر دی, کولڈ ڈرنک پینا شروع کر دی. ڈاکٹر نے کہا کسی چیز سے پرہیز نہیں, زہر کھانا شروع کر دیا آپ. تو ڈاکٹر کہے گا نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے تو پرہیز بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا. تو قسطنطینیہ کی جنگ میں جو شریک ہوں گے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے, لیکن ان نارمل مسلمانوں کو جن سے کوئی بڑا ظلم نہ ہوا ہو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یزید کے دور میں سیدنا حسین کا قتل ہوا ہے, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں کو لٹکایا کیوں نہیں چوک پہ؟ پھر جبکہ آپ کا تو مطالبہ یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیا گیا, تو اب آپ بھی لوگ قصاص سیدنا حسین کے قاتلوں سے. تو میں قطعاً یزید کا حمایتی نہیں ہوں بھائی, ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. ہاں, کون حقیقی معنوں میں ساتھ ہے اور کون صرف بولنے کی حد تک ساتھ ہے اس کا قیامت کے دن پتہ چلے. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. مجھے بلا وجہ یزید کے حمایتیوں میں شامل. اور ہاں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ ایک فیک پوسٹ میری طرف سے میرے نام سے چلائی گئی تھی, اس سے بھی یہ غلط فہمی ہوئی. وہ فیک پوسٹ یہ چلائی گئی تھی کہ یزید چونکہ قسطنطینیہ کی جنگ میں تھا لہذا وہ جنتی ہے, نیچے لکھا تھا مفتی طارق مسعود. وہ میری تھی نہیں بھائی, وہ ملینز میں گئی ہے اور اس پہ لعنتیں لوگوں کی اور وغیرہ وغیرہ. میں نے وضاحتی بیان دے رہا ہوں بھائی, میری نہیں ہے, لیکن وضاحتی بیان چلتا نہیں ہے. سوشل میڈیا کے دور ہے, جس کو چاہو اٹھا لو, جس کو چاہو آپ وضاحتی بیان ہی دیتے ہو. وہ ذاتی بیان چلتے ہی ہمیشہ منفی بات زیادہ چلتی. آپ بتا دو فلاں کی بیوی بہت نیک پرہیزگار ہے, چلے گئی پوسٹ, یہ بولو بھاگ گئی, فلاں کی بیوی بھاگ گئی, ایسے دیکھو وائرل ہوگی. کیا ضرورت پڑنے پر کسی بھی دوست کی پرائیویسی, اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی چھان بین کرنا جائز ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, بلکہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, اتنا بڑا جرم ہے. نبی نے فرمایا 2 آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے ہیں نا اور تیسرا ان کی طرف کان لگائے, اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالے کہ جب وہ تمہیں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہے تم کیوں گھسے ہوئے ہو. کیسے ہوتا ہے دیکھو, آپ لیٹے ہوئے ہو آنکھیں بند کر کے, کوئی آگے بات چیت شروع کر دے, آپ کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے بتا دو کہ میں جاگ رہا ہوں. کوئی میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا جو مجھ سے چھپا, لیکن گھننے بن کے اگر اور آنکھیں بند کر دی, خراٹے لینا شروع کر دے, یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی. انسان کے کیریکٹر کا بہت آرام سے پتہ چل جائے. موبائل پکڑا دو کسی کو, وہ گیلری میں کیوں گھس رہے ہو بھائی, تو جو کام تمہیں دیا گیا بس ان باکس میں کیوں گھس رہے ہو, واٹس ایپ میں کیوں گھس رہے ہو, تو یہ بہت غلط ہے. کیا نیاز, ہاں کوئی ملک کو خطرہ ہو, کوئی ایجنسی کے لوگ ایسے کر رہے ہوں ملک کو, وہ بھی اس حد تک ایجنسیز کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہر ایک کی پرائیویسی میں بلا وجہ گھستے رہیں, کیونکہ یہ لوگ کال ریکارڈ کر سکتے ہیں, ہر ایک کی کال ریکارڈیں ہو رہی ہیں, پھر بیٹھ رہے ہیں, پھر اس کو بلیک میل کر رہے ہیں. حرام ہے, ناجائز ہے. واقعی ملک کو خطرہ ہو کسی شخص سے کہ بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام دشمن قوتوں سے اس کے کوئی ریلیشن ہو رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. کیا نیاز کا کھانا کھانا جائز ہے, جیسے 11ویں کھانا کھانا ہی چاہیے, روزے رکھنا. اسلام میں کھانا کھانے کی کوئی فضیلت نہیں. اسلام میں ہے کہ جب جان پہ بن رہی ہو تو کھانا کھانا واجب ہے جان بچانے, بس. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ کوئی فضیلت ہوئی یہ کھا لیا تو یہ کیوں کا ثواب. جہاں بھی فضیلت ملتی ہے روزہ رکھنے کی, سمجھتے ہو, صرف ایک افطاری کی فضیلت ہے, اس میں بھی زیادہ کھانے کی نہیں کہ جب روزے کا ٹائم ختم ہو تو فوراً کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے. کتنا کھایا جائے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے. ایک کھجور سے افطار کر لیا روزہ ہو گیا, تو
کوئی فضیلت نہیں. ہم لوگ کھانے کھاتے بھی پھوڑتے بھی بہت ہیں اور پھر اس پہ مذہب کے لیبل بھی لگائے میں یار محرم کی حلیم ہے, یہ تیجے کا ہے, یہ 11ویں کا ہے, یہ 12ویں کا ہے, یہ 13 14ویں کا ہے, یہ 15ویں کا ہے, یہ برسی کا ہے. کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. کبھی مسلمان ماشاءاللہ اتنا اللہ نے مسلمان کو نوازا ہے, برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں. صحابہ سارے ہینڈسم اسمارٹ ہوا, دوڑتے بھاگتے, خوراکیں بہت تھوڑی. اچھا ایک بات ضرور میں بتاؤں, میرا ایک بیان گیا ہے کم کھاؤ, اس پہ کسی نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ کبھی کہتے ہو کہ پیسہ کھانے پہ خرچ کرو, سب سے پہلے پیسہ کس چیز پہ خرچ کرو؟ کھانے پہ. خوراک کیا رکھو؟ ٹائٹ. کبھی کہتے ہو کہ کم کھاؤ. بھائی خوراک ٹائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگیں کھا جاؤ, خوراک کی کوالٹی بڑھاؤ. بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, کاجو کھاؤ, دیسی گھی کھاؤ, انڈے کھاؤ, دیسی انڈے کھاؤ, سمجھتے ہو؟ تو کوالٹی کے لحاظ سے خوراک کیا رکھو؟ کھجورے کھاؤ, انجیر کھاؤ, انار کھاؤ. آج کل انار آیا ہوا ہے, پھوڑ دو اگر پیسے ہیں, نہیں ہیں صبر کرو. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ کوالٹی کو فوکس نہیں کیا جا رہا, کوانٹیٹی کو کیا کیا جا رہا ہے فوکس. تو پھر ہم بھی کوانٹیٹی کے حساب سے بڑھ جاتے ہیں, کوالٹی کے حساب سے ہم. آج ہر آدمی کوانٹیٹی کے حساب سے 6 آدمیوں کے برابر. ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ, تھے کیا ہے, تو ہم نے کھانا منگوایا نا تو گننا شروع کی. ماشاءاللہ کوانٹیٹی کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ ہے, تو میں ایسے گن رہا 1 2 انہی پہ میں نے کہا 3 4 5 6 7 8 9. ہوٹل والے نے کہا یہ 4, 1 2 3 4 5 6 7 8. خیر وہ مذاق تھا. تو اسلام میں کم کھانا ہے, لیکن اچھا ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھو کیا زبردست خوراک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل آرگینک. دودھ کیسا پیا؟ ادھر بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا, ادھر ایسا. اور بکری بھی وہ جو چرنے والی بکری, گائے بھی وہ جو چرنے والی, اونٹ بھی وہ جو آج جو چر بھی رہے ہیں وہ بھی یوریا کی کھاد سے چر کے کھا رہے ہیں. نہ 2 نمبر ہی ہے نا خوراکوں میں. ہم لوگ زندہ کیسے ہیں, بس پہ اللہ کا شکر ادا کیا. پھر بھی اب بہرحال اس سے بہتر ہے, کیا کر سکتے ہیں. مرغی کے بارے میں بھی ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے کہ یہ جو فارمی انڈا ہے, یہ مرغی ساری زندگی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اسٹریس میں گزارتی, اس کو یہ ٹینشن میں گزارتی. چوزا نکلا, اس کی لائف انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہوتا. میری زمین پہ آ کے دیکھو کبھی, جو میں نے, میرے پاس ایک بڑی جگہ ہے, کچی جگہ ہے, وہ میں نے ادھار لی ہوئی ہے کسی سے. تو میں نے اپنی مرغیاں 50 مرغیاں وہاں جا کے, ان مرغیوں کی لائف اسٹائل دیکھ, خوشیاں دیکھ کا, بھاگنا دوڑنا, چوزوں کا انجوائے کرنا. یہ فارمی مرغی کو آپ دیکھ لو, دونوں کے انڈے میں کوالٹی لحاظ سے, پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے ماننا شروع کر, اور کھا کے پتہ چل جاتا ہے فرق. تو اسی طرح بکری گائے, انسان نے بیڑا غرق کر دیا ہے تو چیز کا, اس کا بس نہیں چل رہا. یہ پلاسٹک کے انڈے کھلانا شروع کر دیا, سنا ہے چائنا نے بنا لیے پلاسٹک کے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, لوگ کہتے ہیں ہم یہ آرگینک چیز اور بکری پالیں. بھائی جو بعد میں بیماریوں پہ خرچ ہوگا نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ دیسی چیز. میں بلوچستان گیا ہوں, 90 سال کے بوڑھے دیکھے ہیں, خالی بکری کے دودھ پہ چل رہے ہیں. بکری کے دودھ, مرغیوں کے انڈوں پہ, بکریوں کے دودھ پہ, اور روٹی کھاتے ہیں. روٹی بھی انہی کی گندم کی, اور کبھی کبھار ان کو شہد مل جاتا ہے, کہیں سے چھتا توڑ کے لے آتے. ہمارا تو شہد بھی 2 نمبر ہے. گلوکوز کی دکانیں ہیں جہاں شہد تیار ہو رہا ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا, مفتی صاحب کبھی خوشبو لگا کے آؤ, لیاری میں آپ کو وزٹ کراؤں گا. ایک دکان ہے, گلوکوز سے شہد بن رہا ہے, اور ایسے خوبصورت اسٹیکر کے ساتھ وہ کہاں کہاں جا رہا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ, یہ بھی 2 نمبریاں بہت ہو رہی ہیں. باہر کی کمپنی کے اسٹیکر چھپوا کے لوکل چیزوں پہ امپورٹڈ لگایا ہوا ہوتا ہے. ہم بوتل سے پڑھ رہے تھے امپورٹڈ جاپان, سالیا بے اسٹیکر میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. جاپان کا نقشہ بنا دو اور اسٹیکر تھوپ دو. بہت دھاندلی ہے, بہت دھاندلی. اس لیے کوئی کہتا ہے نا میں خالص دودھ پی رہا ہوں, تو کہو لطیفہ کسی اور کے سامنے جا کے سنانا. یہ لطیفے اب کیا ہو گئے ہیں, پرانے. خالص دودھ صرف وہی پی رہا ہے جس کی اپنی بھینس ہو, حقیقت ہے اپنی گائے ہو, خود اپنے سامنے نکالے. گوالے پر بھی اعتماد مت کرو, 2 نمبریاں اتنی ہیں. کوئی پتہ نہیں وہ گوالا اپنے گھر لے کے جا رہا ہو خالص, اور تمہیں چونا ملا کے پھلا رہا ہو. میں نہیں کہہ رہا گوالوں سے بدگمان نہ ہو, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. اور کبھی آپ نے باڑوں میں دودھ نکالتے ہوئے دیکھا بالوں گوالوں, گائے وہیں پیشاب کر رہی ہوتی. اب ایسا نہ ہو تم پینا چھوڑ دو, ڈبے سے بہرحال یہ بہتر ہے, وہیں پیشاب کر رہی ہے, اسی کی چھینٹیں بھی اندر جا رہی ہیں, 2-4 مینڈک بھی اچھل کود کے چلے جائیں, کوئی فرق نہیں, چھن کے سب نکل جائے. تو گندگی اس میں اتنی, اور پھر کھلا کیا رہے ہیں گائے کو. ہم اس پہ خوش ہیں جی, آرگینک دودھ ہے ماشاءاللہ, اس میں اتنے پروٹین. بھائی گائے کو یا بھینس کو آپ گندم کھلا رہے ہو جو فل کارب ہے, تو اس سے اتنی موٹی ملائی آ رہی ہے اس کے اندر وہ منرلز نہیں آ رہے جو گھاس میں اللہ نے رکھے. ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے تو دودھ میں ملائی کیا ہے,
او اتنی موٹی مائی اور گاڑا دودھ، خوشبودار دودھ. تو یہ گائے کا سچی مچی کا نہیں ہے. جب گائے کو ایسے ہی آپ کھلا چھوڑ دیں گے وہ گھاس کھائے گی, اس کے دودھ میں اتنا ذائقہ نہیں ہوگا, لیکن طاقت کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. لیکن طاقت واقت ایک طرف, تو وہ مستنڈے بنے ہوتے ہیں پھر دودھ پی پی کے آپ دیکھو حال کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے اونٹنی کا خالص دودھ پینے کی ایک دفعہ کوشش کی تھی. بتا دوں وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اونٹنی کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے, تازہ فریش دودھ کہیں سے مل جائے بہت اچھا ہے, اس میں زیرو فیٹ ہے. مجھے لوگوں نے کہا وہ 600 روپے کلو, 1000 روپے کلو خالص لے کر آؤں گا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنی آنکھوں سے جب تک اونٹنی کا دودھ نہیں نکالوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا اتنے دھوکے. تو ادھر ایک جگہ ہے جہاں اونٹنیاں کھڑی ہوتی ہیں, ہم صبح صبح چلے گئے. ہم نے کہا آج ہم خالص دودھ, تو میں نے کہا جی جتنے کا بھی ہو مجھے چاہیے خالص. اس نے کہا یہ بالٹی میں ابھی ابھی نکالا ہے. میں نے کہا پاکستان ہے, ہم اعتماد. کہہ رہے سائیں ابھی تمہارے سامنے. میں نے کہا نہ, ہمارے سامنے نکالو. کہہ رہے کہ پھر زیادہ پیسے ہوں گے. میں نے کہا میں دے دوں گا, میرے سامنے نکال. وہ گلاس لے کے جانے لگا. میں نے کہا پہلے گلاس دکھا, اندر تو نہیں کچھ ڈالا ہوا. پتہ نہیں وہ دوسرا گلاس لایا کیا کیا, یوں کیا نہیں اندر اس کے. میں جب گیا نا تو اب ہوشیار دیکھو کتنے ہوتے ہیں. ادھر بندہ کھڑا ہو گیا, ادھر عورت کھڑی ہو گئی. اونٹنی کے تھن کے ایک طرف آدمی, دوسری طرف عورت, اور دونوں یوں سر چپکے ہوئے اور دودھ نکال. اب عورت کی وجہ سے ہم جا بھی نہیں سکتے قریب میں یار, کہ یار میں جا کے جھانک کے تو دیکھوں. اور پھر عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ بولیں گے بس کرو مولوی صاحب یار اور کیا چاہیے. ہم گئے, انہوں نے گلاس بھی دکھا دیا, کچھ بھی نہیں ہے. بالٹی تھی چھوٹی سی, نکال لیا. اللہ یہی ہے کہ اس سے زیادہ اور تو کوئی تفتیش ہو نہیں سکتی. خیر جی, ہم دودھ لے کر آئے, پی پیا. بچوں کو ذائقہ ہی پتلا پتلا پانی پانی لگ رہا تھا. کہ یار اونٹنی کا دودھ تو بڑا ایک ایسا ہوتا ہے, پہلی دفعہ پیو تو پیٹ جاری ہو جاتا ہے جیسے پانی پیا ہو. میں نے اگلے دن اس کو جا کے بولا یار اتنا پانی, کہتے ہیں سائیں اونٹنی کا ایسا ہی ہو. پتہ ہے کیا کہانی تھی, بعد میں تفتیش سے پتا چلا ان کمبختوں نے ادھر پانی کا پمپ لگایا. یہاں ہوتا ہے ادھر سے پائپ آ رہا ہے, ادھر بوتل ہے, ادھر پانی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جب یوں کیا نا تو یوں دبایا, ادھر سے پچکاری پانی کی نکلی اور گلاس میں گئی. یہ دونوں پروگرام اونٹنی کے اور ان کے اپنے دونوں ساتھ چل رہے تھے. ادھر سے ایک پچکاری, وہاں سے ایک پچکاری, ادھر سے. تو آدھا دودھ آدھا پانی, اور ہو سکتا ہے دودھ کم ہو پانی زیادہ ہو. اس لیے خالص والص جو بولتا ہے نا کہ میں خالص, مجھے تو انڈوں پہ شک ہو گیا ہے, یہ ہم انڈا ہی کھا رہے ہیں, کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز تو نہیں, کیا کھا رہے ہیں واللہ عالم. خیر انڈا ہے, میں زیادہ وہم میں نہ جائیں آپ. تو یہ ہے پاکستان کی کرے گا, اور ہم چاند پہ انشاءاللہ. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے کام سے کام رکھو. اونٹنی کا خالص دودھ پینا ہے, اونٹنی پال لو اگر اللہ نے پیسے دیے. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ادھر ایک سیٹ ہے, وہ بھی میری طرح کا ڈسا ہوا ہوگا. اس نے کیا کیا, اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اونٹنی کا دودھ پیو. وہ کیا کرتا ہے, ان سے بولتا ہے اونٹنی 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ, اتنے پیسے دوں گا میں. اونٹنی 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ. تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود ہی نہ دیکھتا ہے پہلے کہ ایسے خوردبین سے کہ اونٹنی ہی ہے, کچھ اور تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں وہ زرافہ پہ کوئی سویٹر پہنا ہے. پھر دودھ نکالتا ہے, گلاس چیک کرتا ہے. تو اس کے بغیر آپ کو خالص چیز نہیں. اپنی مرغیاں پالو, اپنی بکریاں پالو, اپنی گائے پالو, اپنی جگہ ہے تو پالو, نہیں ڈبے سے بہرحال پھر بھی یہ بہتر ہے. ڈبے پہ نہیں آؤ, نہ زیادہ نقصان. جلی علی بھائی سوال سے, کچھ لوگ تربیت نہ کر سکتے, یہی بھی کر سکتے کہ تربیت بہت آسان ہے, اس کو برے ماحول سے بچاؤ بس. بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, خود بخود مسلمان پیدا ہوتا ہے, خود بخود نیک پیدا ہوتا ہے. وہ برا پیدا ہوتا تو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا. بچے کو بگاڑا جاتا ہے, سدھارا نہیں جاتا. بگڑتا وہ برے ماحول سے ہے. برا ماحول سے بچاؤ گے تو خود بخود کیا ہوگا, وہ سدھرے گا. اور پھر بچے زیادہ ہوتے ہیں, خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں, وہ خود ایک دوسرے کی بہن بھائی خود ایک دوسرے کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا, تکبر میں آ گیا کہ میں گمراہ کروں گا. اللہ نے اس کو مہلت دے دی, ٹھیک ہے تو بھی زور لگا. تو جو نیک لوگ ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے. تو آزمائش ہے انسان کی. شیطان بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے, فرشتے اس کو نیک باتوں کی ترغیب. پھر آزمائش ہے. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا کیونکہ طلاق یافتہ اور بیوہ, تو کیا کریں کے ساتھ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے یار, میں کر دیتا ہوں لیکن کوئی ادارہ نہیں ہے, اور شادی دفتر والے سارے نہیں, بہرحال بڑے بڑے ڈرامے باز ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو رفیع بھائی کا نمبر یام نے دیا ہوا ہے, ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس معاملے میں کوئی الزام نہیں. یہ شادی دفتر کا کام ایسا ہے نا کہ اس میں خود اپنی اسکینڈل بڑے لوگوں کے بننا شروع ہو, خواتین کے ساتھ ان کو خود بیوقوف بنا. تو ایسے بھی لوگ ہم نے پکڑے ہیں. تو ان سے رفیع بھائی سے رابطہ کر لیں, میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ نے زوجہ عطا علی اولاد دیا. ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ گناہ کرتے تو اللہ ایک اور قوم, حدیث میں آتا کہ اگر تم گناہ بالکل ساری لوگ چھوڑ دینا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر وہ توبہ کریں اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. دیکھو حدیثوں کو ہمیشہ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے مطلب ہے. گناہ کرنے کی قطعاً اجازت, قرآن کے صاف الفاظ ہے, جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی. لیکن صحابہ کرام تقوی کے اس مقام تک
پہنچ چکے تھے کہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہو گیا, خوف کا غلبہ بہت ہو گیا. تو جس پہ خوف کا بہت غلبہ ہو جائے نا, اگر کبھی اس سے غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پھر تسلی نہیں ملتی, وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا ہوگا کیا, میں تو جہنم میں گیا. تو ایسے لوگوں کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ بھائی گناہ ہو گیا نا, تو توبہ بھی تو عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اگر گناہ چھوڑ دیں تو اللہ کہے کہ نا کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں جن سے گناہ ہو اور وہ توبہ کرے تو میں کیا کروں, معاف کروں, کیونکہ مجھے معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ امید کے لیے اس کا تعلق ہے باب الرجا سے, امید دلانے کے لیے. اس کا مقصد یہ نہیں گناہوں پہ آپ جری ہو جائیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تسلی ہو نہیں رہی ہوتی, ان کے سامنے یہ حدیث سنانے کی ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کے سامنے یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے کہ جی چلو اتنی فضائل ہے گناہ کے, گناہ کی کوئی فضیلت نہیں. اہل حدیث حضرات دو اعتراض کرتے, پورا سوال پڑھیں. پہلا اعتراض, حضرت عثمان غنی اذان آغاز کی اور وجہ دور دراز لوگوں تک آواز نہ پہنچے, ان تک آواز پہنچاتی جائے. لیکن آج تو نماز کا وقت معلوم ہے, حنفی لی اذان بڑی اذان مسجد کے اسپیک, تو جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی لوگ یہ کرتے ہیں. یہ تو شافی بھی کر رہے ہیں, مالکی بھی کر رہے ہیں, حنبلی بھی کر رہے ہیں. دو اذانیں سعودیہ میں بھی ہو رہی ہیں, جاپان میں بھی ہو رہی ہیں, انڈونیشیا میں بھی, ملیشیا میں بھی. جس کو کوئی نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی یہ بولتے ہیں, حنفی بولتے ہیں تین طلاق ایک ہوتی ہے. وہی سارے چاروں مکاتب فکر بولتے ہیں تین طلاق تین کہتے ہیں, حنفی بولتے ہیں چاروں مکاتب فکر کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہے, 20 رکعت تراویح ہے, تین طلاقیں تین ہیں. پھر حنفی نہیں کہتے کہ صرف تین, سارے مکاتب فکر جس کو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفیوں میں ڈال دیتے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, سب مکاتب فکر میں اذانیں کتنی ہیں, 2. وجہ اس کی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی, نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو خلیفہ راشد سیدنا عثمان نے جب ایک سنت جاری کر دی 2 اذانوں کی, اور پوری امت نے اس میں حضرت عثمان کو فالو کیا, تو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا. 1.5 کی الگ مسجد ہم نہیں بنا سکتے. یہ دلیل کہ اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے, فی نفسی ہی یہ دلیل درست ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے, لیکن اس وقت پھر تو اب پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے تو پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو ٹائم پتا ہوتا ہے کہ 2:30 بجے نماز ہوگی, 1 بجے نماز ہوگی, تو اس لاجک کی بیس پہ تو پہلی اذان بھی اڑا دو آپ. تو جب پہلی نہیں اڑا رہے کہ بھائی اذان ہے, مشروع ہے, تو اسی طرح دوسری اذان بھی نہیں ختم کی جا سکتی کہ جب ایک اذان حضرت عثمان نے شروع کر دی اور پوری امت نے اس کو مان لیا, تو اب لاجک کی بیس پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حدیث میں میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو, تو اب نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا. تو اس طرح تو بہت سارے مسائل میں. اسی طرح جمعے کا خطبہ بھی ہے. ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے, کیونکہ خطبے کا مقصد کیا ہے, واضح و نصیحت, تو وہ ہر آدمی کو اپنی زبان میں سمجھ میں آتی ہے. بھائی ہم اس میں اسلاف کو فالو کریں. پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام گیا ہے وہاں مختلف زبانوں کے لوگ مسلمان ہوئے. ترکی میں ترکش زبان بولی جاتی تھی, اور افریقہ میں افریقی زبانیں تھیں, اور ایران میں فارسی زبان تھی, لیکن ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ جمعے کا خطبہ مقامی زبان میں ہوا. جمعے کا خطبہ ہمیشہ کس زبان میں ہوا ہے, عربی میں. تو مصلحت کے آگے مصلحت کو قربان کرنا پڑے گا نصوص اور اسلاف کے سامنے. جو اسلاف کا جو عمل ہے نا, اس کے مقابلے میں کتنی مصلحتیں سامنے آ رہی ہوں, مصلحتوں کو قربان کر دیں گے, ان کی اتباع کو نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے اس ضرورت کو ضرورت کیوں نہیں مانا بھائی؟ جب ایران فتح ہوا تھا تو خطبے فارسی میں کیوں نہیں شروع کرا دیے انہوں نے جمعے کے؟ جب انہوں نے شروع نہیں کیا کروائے تو ہم بھی کس میں کریں گے خطبہ جمعے کا؟ عربی میں ہوگا. اور اس کی ایک مصلحت بھی ہے اس میں کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جو اسلام نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں نا وہ کس میں ہو, وہ عربی میں ہو. ورنہ کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا بھائی نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو کیا فائدہ. تو رکوع کی تسبیح بھی اردو میں ہونی چاہیے, سردے کی تسبیحات بھی اردو میں, تو مسئلہ تو وہاں بھی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے, جتنے بھی اسلامی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ کس میں ہوگی, عربی میں ہوگی. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو نماز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ اردو میں نماز ہوگی, آپ عربی سیکھیں. آپ کو خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ خطبے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. جو کامن الفاظ خطبے میں عام طور پہ دہرائے جاتے ہیں تو یہ کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ خطبہ ہی چینج کر کے آپ مقامی زبانوں میں لیں. یہ ہماری رائے ہے. اچھا میرے بھائی دوسرے کہتے ہیں کہ حنفی لوگ نماز میں قرات نہیں کہ قرآن میں آتا ہے, جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو, خاموش رہو. اس کے مطابق پھر جو فجر کی سنت پڑھنے والے لوگ قرات کی سماعت چھوڑ کر سنت جو کہ قرآن کی مخالفت ہے. دیکھو یہ جو قرآن میں فجر کی جو سنتیں لوگ وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ تو جائز نہیں ہے. اگر کوئی حنفی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جہاں جماعت کھڑی ہوئی ہے اسی ہال میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ فقہ حنفی میں ہے نہیں ہے, امام صاحب کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو قرات سے متعلق ہے نا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن
پڑھا جائے سنانے کے لیے اور آپ اس سننے والی محفل میں شریک ہوں تو ہے اس کو غور سے سننا. اگر اس آیت میں ہم اتنا عموم لے لیں پھر تو بھائی کہیں بھی قرات ہو رہی ہو تو آپ پہ سارے کام حرام ہو جائیں گے, تو یہ تو حرج واقع ہوگا. قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے اور آپ اس سننے والی مجلس میں موجود ہوں, جیسے تلاوت کی محفل ہے اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں, تو پھر آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا. طرح خطبے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جمعے کے خطبے میں, آپ کو وہ غور سے سننا پڑے گا کیونکہ آپ کو سنایا جا رہا ہے اور آپ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح نماز میں جو لوگ شریک ہیں تو پڑھا امام کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ان کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا جو نماز میں شریک نہیں ہے, ان کے لیے پڑھ رہا ہے جو نماز میں شریک ہیں, تو ان پر لازم ہے. جو نماز میں شریک ہی نہیں ہے اس پہ لازم نہیں ہے. اگر امام قرات کر رہا ہے, جو مقتدی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو جو وضو کر رہے ہیں ان پہ لازم نہیں ہے خاموش رہنا, کیونکہ ان کے لیے پڑھی نہیں جا رہی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ویسے ادباً خاموش رہے ایک الگ بات ہے, تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. تو اس لیے یہ استماع جب واجب ہے جب تلاوت قرآن بنیت اسماع ہو اور آپ اس اسماع کی محفل میں شریک ہوں. مفتی صاحب جمعے کی نماز مسجد کی کمیٹی کے ممبران اکثر صفوں کے بیچ چندہ اکٹھے کرتے ہیں, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بھیک مانگنے کے مترادف ہے, بھیک مانگنے کے کیوں مترادف ہے؟ وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں, مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں, اور صفوں کے بیچ میں سے ہی پھلانگ کے نہ جائیں, صفے توڑتے ہوئے نہ جائیں. وہ اکثر یوں چلتے ہوئے جا رہے تھے, یوں گئے وہاں سے ٹن مارا پھر ادھر سے آئے, تو اس طرح ہوتے ہیں. باقی یہ مسجد والے اس لیے کرتے ہیں کہ مسجدوں کو گورنمنٹ نہیں دیتی پیسہ, اور پھر محلے والے اگر خود اتنے شریف ہونا کہ بغیر مانگے دے دیں تو سبحان اللہ, خود دے نہیں رہے ہوتے تو مسجدیں تو بند ہو جائیں گی, دین کا کام سارا ٹھپ ہو جائے گا. مجبوری ہے. وہی بات ہے, جب بھی کوئی بات کرو تو اس کا متبادل پیش کرو. نہیں مانگیں گے تو پیسے نہیں آئیں گے, پیسے نہیں آئیں گے تو مسجد کے گیس بجلی کا بل, ملازمین کی تنخواہیں, سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم. تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ مفتی صاحب جمعے کی نماز میں کچھ لوگ تیسری رکعت میں ہوتے ہیں, امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے, تھوڑا انتظار نہیں, واہ چلا جاتے. کچھ لوگ امام صاحب خطبہ, ان کا مقصد ہے سنتوں کا ٹائم بہت تھوڑا دیتے. یہ غلط ہے. سنتوں کا ٹائم اتنا دینا چاہیے کہ جس میں نارمل اسپیڈ سے سنتیں ادا کی جا سکتی ہوں. ہاں کچھ لوگ بہت ہی خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے چکر میں انتظار. میرا دوست اپنی وائف سے ڈرتا ہے اور ڈر کو ختم کر وظیفہ بتا. اس کی وائف کے سر پہ سینگ, جس بندے کی داڑھی نہ ہو یا چھوٹی ہو, اس کے لیے بڑے بال رکھنا کیسا ہے؟ بڑے بال رکھنا فضیلت کی بات نہیں ہے, جائز ہے. اس دور میں کلچر تھا تو اس لیے فضیلت کی چیز نہیں, اور میں نوجوانوں کو بڑے بال رکھنے سے منع کرتا ہوں, روکتا ہوں. میں نے جو بڑے بال رکھے ہیں وہ احتجاج میں رکھے, کیونکہ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا 8 سال ہماری ٹینڈ کرائی ہے انہوں نے, تو مجھے غصہ تھا کہ ایک دفعہ مدرسے سے نکلنے دو. تو پھر جب مفتی کے کورس کے لیے گیا تو اس میں یہ تھا کہ بال رکھنے کی اجازت ہے, لیکن ہمارے استاذ نے کہا ٹینڈ کرا کے سب لوگ آ جاؤ. مجھے اور غصہ آیا. خیر اب بڑے تھے ہم نے, اس کے بعد پھر یہ احتجاج میں اب تک چل رہے ہیں. تو بال تمیز سے چھوٹے رکھا کرو, ہر آدمی پہ بڑے بال اچھے بھی نہیں لگتے اور بغیر ٹوپی کے بھی اچھے عجیب سے لگ رہے ہوتے. تو اور پھر سنت کے مطابق اگر جو جیسے نبی نے رکھے ہیں بال, سنت عادی ہے, یہ دینی سنت نہیں, تو اس میں پھر یہ ہے کہ پورے بال پیچھے کی طرف پٹے والے بال جسے کیا وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ کو وہ بال پسند نہیں ہے تو پھر نہ, ماں باپ کی اطاعت پہلے لازم ہے, اور دین کی یہ سنت ہوتی تو ہم کہتے ہیں, ان کی یہ سنت نہیں ہے. تو عادتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام عادتاً بھی کر رہے ہیں, وہ بھی بڑا اچھا کام ہے, لیکن یہ ہر ایک پہ سوٹ کرتے نہیں. اور نبی نے ماں باپ کی اطاعت کا زیادہ ہمیں حکم دیا ہے بنسبت بال رکھنا. ہاں داڑھی میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں, اگر ماں باپ کہتے ہیں داڑھی کٹاؤ پھر جائز نہیں, کیونکہ داڑھی کو بڑھانے کا آرڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑے بال ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتے. میرا بھی بہت دفعہ دل چاہتا ہے میں کٹا دوں, جیسے جوتے ہیں ایسے نظر, تو لیکن بس کیونکہ کٹانا آسان ہے, بار دوبارہ نکلنا بڑا مشکل ہو. اور ابھی تو بال میرے ایسے ہو گئے, اس کے بعد جو غائب ہونا شروع ہوئے, اب تو بچا رہا ہوں. یہ میرے کالے فطرتاً کالے بال ہیں, کوئی کلر نہیں لگاتا, لیکن بال سفید تو نہیں ہو رہے, لیکن بال شارٹ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اب ہوں گے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں. اب یہاں سے جب پکڑی اٹھاتا ہوں نا تو کبھی یہاں پہ نظر پڑتی ہے, تصویروں پہ نظر پڑتی ہے نا, تو ادھر سے چاند نظر آتا ہے. تو کل ایک صاحب آئے مسقط سے, ہمارے دوست ہیں, ستار بھائی نام ہے ان کا, کہتے ہیں میں وہ والا ستار نہیں ہوں جس کا بیان میں تذکرہ کیا. تو وہ ایک آئل لے کر آئے, یہ سر پہ لگائیں گے تو بال اگیں گے. کب تک اگیں گے؟ 2 اگ جائیں گے, 4 اگ جائیں گے. تو میرے بھائی یہ موت کی تیاری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں آپ ریورس گیئر واپس. سب سے پہلی علامت بال کا سفید ہونا, پھر بالوں کا گرنا, پھر ہڈیوں میں درد ہونا, ٹوٹتے ہوئے چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آنا. ایک آدمی ہمارے محلے میں نماز پڑھتا ہے, بہت بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, کہتا یار میں نا اب جب سجدے سے اٹھتا ہوں تو چٹاخ چٹاخ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. کہہ رہے ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اب یہ بڑھیں گی, اب یہ ختم, کچھ بھی کھا لو, بہت زیادہ بڑھاپا تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا, تو
تو اس لیے بہتر یہی ہے موت کی تیاری. کیا سوشل میڈیا پر ویڈیوز میں ساز ساؤنڈ میں سے کون سا صحیح ہے کون سا؟ میوزک بہت اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا، جس مائیکل جیکسن کی طرح تھرکنے کا دل کرے وہ جائز نہیں. باقی ایسے کوئی غم کا چلا ہوا ہوتا ہے وہ کر کے آ رہا ہوتا ہے، گنجائش ہے اس کی. وہ صرف اس میں ایک وہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، افیکٹ پیدا کرنے. کوئی غم ہے تو تھوڑا سا غم بڑھا دو تھوڑی سی. اس میں میوزک تو ایک الگ چیز ہے بالکل نا. اس میں تو میوزک کی کوئی ایسے ڈیفینیشن نہیں بیان کی جا سکتی لفظوں میں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کی ڈیفینیشن میں جاؤ گے تو معاملہ الجھ جائے گا. مثال کے طور پر میں نے کسی سے کہا گلاس میں پانی لیا، وہ کہ گلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ میں کیا، گلاس ایک برتن کا نام ہے جس میں پانی آ سکتا ہو. وہ پلیٹ اٹھا جائے گا، اس میں بھی پانی آ. پھر میں کہوں وہ برتن ہے جس کی دیواریں تھوڑی سی اونچی ہو، وہ بالٹی میں کہوں اتنی بھی نہیں اونچی، تھوڑی سی کم کر لے، وہ لوٹا اٹھا کے لے آئے گا. میں کہوں بشرطے کہ آگے اس کے ٹوٹی نہ لگی ہوئی ہو، جگ اٹھا کے لے. تو پھر میں شرطیں ایکسپلین کر رہا ہوں نا، ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں. اس میں شرطیں لگاتا چلا جاؤں گا، گلاس کے علاوہ پورا میرے پاس نا برتنوں کی دکان کھل جائے گی. تو بجائے اس کے کہ ڈیفینیشن بیان کی جائے، سیدھا سیدھا گلاس اٹھا کے اٹ از کالڈ گلاس. صحیح ہے نا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ بعض چیزیں مثالوں سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، ایکسپلین کرنے جاؤ گے تو پیچیدہ ہوتی چلی جائیں گی. تو میوزک کوئی ایسی چیز نہیں ہے 2 اور 2 4 کی طرح اس کو سن کے پتہ چل جاتا ہے یہ جائز ہے یہ کیا ہے ناجائز. تو ایک وہ ہے جو مائیکل جیکسن کا تھا سننا، اور آپ کا کلابازیاں کھانے کا، اچھلنے کودنے کا دل کرنا شروع ہو گیا. اور مائیکل جیکسن مرا بھی اسی چکر میں بیچارہ، کیونکہ وہ چیزیں اس نے ہلائی ہیں جو آج تک کسی کی ہلی نہیں. وہ اس کا کمال ہی یہی. عام جو ڈانسر ہیں وہ تو نارملی ہل رہے ہوتے ہیں، وہی چیزیں ہلا رہی ہوتی ہیں جو ہم بھی پریکٹس سے ہلا سکتے ہیں، آپ بھی ہلا. مائیکل جیکسن نے وہ کچھ ہلا کے دکھا دیا جو دنیا میں کوئی ہلا نہیں سکا. تو خیر وہ مر گیا بیچارہ. تو